السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک نہایت اہم سوال ہے کہ اہل حدیث حضرات تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کیوں نہیں کرتے، جبکہ مسلم شریف میں تعزیت کرنے کی یہ دعا مروی ہے۔ اللہم اغفر لی ابی سلمہ سے شروع ہوتی ہے۔ نیز بتائیں تعزیت کے لیے کتنے دنوں تک بیٹھا جا سکتا ہے؟ تیسرے دن رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب اہل حدیث علماء بھی لواحقین کے بلانے پر تیسرے دن تقریر کر دیتے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں شرعی حیثیت واضح کریں۔ تعزیت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک میت کے لیے اخروی یعنی آخری کامیابی کے لیے دعا کرنا اور اہل میت کو تسلی دینا اور صبر و تحمل کی تلقین کرنا۔ الحمدللہ اہل حدیث ان دونوں چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اہل میت کے گھر جا کر مخصوص انداز اختیار کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ملتا، اس لیے اہل حدیث اس رسم پر عمل نہیں کرتے۔ سوال میں جس دعا کا حوالہ دیا گیا ہے اس پر علامہ نووی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ باب قائم کیا ہے: جب موت واقع ہو جائے تو میت کی آنکھیں بند کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا۔ دراصل جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو ان کی آنکھیں کھلی تھی، آپ نے انہیں بند فرمایا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ یہ کفن و دفن سے پہلے کا معاملہ ہے، نیز اس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ میت پر 3 دن تک سوگ کر سکتے ہیں۔ صرف بیوی کو اپنے خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے، لیکن سوگ کے ایام میں دریاں بچھا کر بیٹھے رہنا اور آنے والوں کا محسوس انداز سے تعزیت کے لیے فاتحہ خوانی کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ تعزیت کے لیے 3 دن کی تحدید بھی بدعت ہے، جبکہ انسان کو جب بھی موقع ملے اہل بیت سے تعزیت کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے اہل خانہ سے 3 دن کے بعد تعزیت فرمائی تھی۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میت کے دفن کرنے کے بعد اہل میت کے ہاں اجتماع اور ان کے گھر کھانا پکانے کو نوحہ کی ایک قسم شمار کرتے تھے۔ مسند امام احمد نے بھی یہ روایت موجود ہے۔ اہل میت کے لیے کھانے کا اہتمام دیگر رشتہ داروں یا پڑوسیوں کو کرنا چاہیے۔ بہرحال اہل میت کے ہاں اجتماع کتاب و سنت سے متصادم ہے۔ دین اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ترمیم و اضافہ کی گنجائش نہیں، اس لیے میت کے مرنے کے 3-4 دن بعد مسجد یا گھر میں اکٹھے ہونا، تقریر کرنا، پھر میت کے لیے اجتماعی دعا کرنا سب رواجی چیزیں ہیں جس کا شریعت سے تعلق نہیں اور نہ ہی قرآن اولیٰ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے بریلوی حضرات کا فوتگی کے تیسرے دن کل خوانی کا اہتمام اور اہل حدیث حضرات کا مسجد یا گھر میں تقریر اور اس کے بعد میت کے لیے اجتماعی دعا کا اہتمام، ان دونوں میں اصولی طور پر کوئی فرق نہیں۔ یہ سب ہیلے بہانے مروجہ بدعت اور رسم کو مشرف با اسلام کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ایک باغیرت اور خوددار اہل حدیث کو تمام باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تعزیت سے مراد اہل میت کو صبر کی تلقین اور ان کے لیے دعائے استقامت پر بھی میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ اس کے لیے کسی دن، جگہ یا خاص شکل و صورت کا اہتمام قطعاً درست نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔